بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تک کبھی زندگی میں ایسے مناظر جاری نہیں ہوئے جو یہ آپ کی اسکرین پر اس وقت چل رہے ہیں۔ بیت حنون ازل میں ایک جگہ ہے غزہ کے اندر جہاں کی آبادی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 70-80 ہزار کے قریب ہوگی۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے یہ اسرائیل کے فوجی ان بلڈنگز میں داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی یہ فوجی ان بلڈنگز میں داخل ہوئے تو دور سے ایک سنائپر نے ان تمام اسرائیلی فوجیوں کو مار دیا، اور اس کے بعد حماس نے کام یہ کیا ہے کہ یہ مناظر جاری کر دیے۔ اب ان مناظر کے جاری کرنے کے بعد اسرائیل کے اندر پینک کا ماحول ہے، کیونکہ ایک طرف وہ شفا ہاسپٹل پر بمبارڈمنٹ کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ مناظر دل دہلانے والے ہیں اسرائیل کے لیے۔ یعنی ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح حماس کے پاس اتنے ٹرینڈ سنائپرز آ گئے کہ انہوں نے بالکل سٹیک طریقے سے ایک ایک فوجی کو نشانہ بنا کر سب کے سب کو ختم کر دیا۔ اور جو حماس کے سنائپرز نے ان اسرائیلیوں کے یہ فوجی مارے ہیں، یہ کوئی معمولی فوجی نہیں تھے، بلکہ یہ ان کے بہترین ٹرینڈ بلکہ لیڈ کرنے والے فوجی تھے، جو حماس کے ٹرینڈ سنائپر سپاہیوں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ نشانے لے لے کر مار دیے۔ اب اس بات سے اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اور وہ کتنے زیادہ خوف زدہ ہیں، اس کا اندازہ نہ میں لگا سکتا ہوں نہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ مسلم ممالک میں ایک پریشر بڑھ رہا ہے بہت زیادہ کہ اگر یہاں پر یہ لوگ لڑائی کر سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ اسرائیل کو مینیج کیوں نہیں کر سکتے۔ اور اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو عرب لیگ ہوئی ہے، جو عرب سمٹ ہوا ہے، جو بیسیکلی تمام مسلمان ممالک کا تھا، اور اس سمٹ کے اندر محمد بن سلمان نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہاں پر ایران کے بھی صدر پہنچے ہیں، ترکی کے بھی صدر پہنچے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر تمام مسلمان ممالک کے بھی جو وزرائے اعظم اور صدور ہیں وہ یہاں پر آ پہنچے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اعلامیہ جاری کیا ہے محمد بن سلمان نے، یعنی کہ محمد بن سلمان نے جو اعلان کیا ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ تھا اور شاید اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں فلسطین کی ریاست کو ہڑپ کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد اور الگ ریاست ہر صورت ہر حال میں ہوگی، یعنی کہ یہ جو اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کر لے گا اور اس کو ہڑپ کر لے گا، ہم اس کو کبھی بھی نہیں تسلیم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو یروشلم ہے یہ فلسطینیوں کا کیپٹل ہوگا، یعنی اس پر ہم اسرائیل کا قبضہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیل یہاں پر بربادی کر رہا ہے یہ ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ انسانیت کی توہین ہے، ہم ہر حال ہر صورت میں کسی بھی طریقے سے فلسطینیوں کے لیے ایک الگ ریاست بنا کر رہیں گے، ہم یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ فلسطینیوں کی زمین پر یعنی غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے ہم فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد انڈیپینڈنٹ اور الگ ریاست بنا کر رہیں گے، اور یہ ہماری جانب سے فائنل ورڈکٹ ہے۔ اس کے بعد قطر کے امیر آئے، بات چیت کی، ان کا بھی بڑا اسٹرانگ سٹانس تھا۔ اس کے بعد اردوغان آئے، ایران کے پریزیڈنٹ آئے، اور ایران کے پریزیڈنٹ کے اوپر سب کی نظر تھی اور محمد بن سلمان خود کو ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ یہ اصل میں انہوں نے بڑا ایک ایگریشن شو کی ہے اسرائیل کے خلاف۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑا مقام ہے یا جو سب سے بڑی چیزیں ہیں، اس میں اب ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جیسے بھی ہو تمام مسلمان ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کی ایگریشن ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اب پریشر یہ پڑ رہا ہے کہ جب اس طرح کے مناظر سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں پر حماس کے لوگ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر ان کے ٹینکس کھڑے ہیں اور ان کے اوپر حماس کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور لڑائی جاری ہے، اور حماس کے سنائپرز کی طرف سے اسرائیل کے فوجیوں کو دور دور سے نشانے بنا کر مارا جا رہا ہے۔ اب جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو ایک چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے کہ اسرائیل کے جو فوج کی کمزوریاں ہیں، وہ جو ویکنیسز ہیں، وہ بالکل ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی اصل میں ہوا یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، یعنی کہ اسرائیل کے فوج کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، وہ بالکل انڈیفیٹیبل ہے، ان کو کوئی مار نہیں سکتا، ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ جس کو چاہے آسانی کے ساتھ ہرا سکتے ہیں۔ یہ سارا تاثر اصل میں زائل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو امام تھے انہوں نے یہ سمٹ شروع ہونے سے پہلے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی اس میں انہوں نے یہ چیز ایڈ کی، انہوں نے کہا کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور کہا کہ تقسیم نہ پیدا کرو، فرقہ واریت نہ پیدا کرو، تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ آیت کیوں پڑھی گئی؟ یہ اصل میں آیت پڑھی گئی کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ عرب اور اسلامک جو سمٹ ہیں وہ ایک ایجنڈے پر آ جائیں، اور ایک ایجنڈے پر ایران ظاہر سی بات ہے پش کر رہا ہے، اور سعودی عرب نے بھی سٹانس لیا ہے۔
देखें यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, चाहे लेट पहुंचे हैं, जैसे भी पहुंचे हैं, यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। लेकिन इस बात पर तो ये तमाम इस्लामिक ममालिक राजी हो चुके हैं कि इसराइल यहाँ पर जो भी कर रहा है वो सब कुछ जुल्म है और वो सब कुछ गलत है, और यहाँ पर इसराइल जो भी कर रहा है वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमने तो मजम्मत कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब इसराइल को रोकना कैसे है। इसराइल को मजम्मतों की कोई परवाह नहीं, बावजूद इसके कि ये बहुत अच्छी बात थी कि तमाम मुसलमान ममालिक ने स्टांस लिया और इसराइल की मजम्मत की। अब इसराइल ये चाहता है कि उनकी तरफ कोई भी मुसलमान ममालिक अपनी फोर्सेस ना भेजे। अब इस बात का हल यही है कि तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठा हो जाएं और मिलकर एक इस्लामिक फोर्स बनाएं जो इसराइल की तरफ भेजें, ताकि वो फोर्सेस वहां पर जाकर गाजा के लोगों की हिफाजत कर सकें। इसके अलावा इस मसले का और कोई भी हल नहीं है।